اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج سورہ الانعام کی آیت نمبر 142 سے لے کر 144 تک ہے۔ ان آیات میں آیت نمبر 139 کے جو اعتراضات تھے مشرکین مکہ اور دیگر عرب کے قبائل کے، ان کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ جو رسومات، جو باطل توہمات اس دور میں تھیں، ان کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے اور عقل کی روح سے ان کو جھٹلایا گیا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر ایسی کوئی باطل توہمات اور رسومات مختلف مذاہب میں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی اس روح سے غلط قرار دی جائیں گی عقل کے مشاہدے میں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے بھی کچھ بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کچھ سے ہم وزن اٹھانے کا کام لیتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، اور کچھ کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ چلتے ہیں، یا ان کی کھال کو زمین کے اوپر بچھا کر فرش کا کام لیا جاتا ہے، کارپٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان سے، جیسے بھیڑ ہے، بکریاں وغیرہ، اونٹ ہیں، ان سے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، یعنی جتنے بھی جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں یہ تم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، بلکہ خوشی خوشی ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی نشانات قدمی کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ نے جو حلال اور حرام کیا ہے وہی حلال اور حرام ہے۔ کوئی انسان حلال کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا یا فتویٰ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے واضح کہہ دیا تھا جب انسانیت کی تخلیق ہوئی کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور ان کا بہت بڑا حصہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں۔ من الذکر اثنین و من المعز اثنین، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرما دیجئے یا آپ پوچھئے یا آپ کہیے کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یعنی 2 بکری، یعنی کہ ایک بکرا میل اور یعنی مذکر اور ایک مؤنث، اور اس طرح بھیڑ مذکر اور مؤنث۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے کہ مذکر حرام ہے تو مؤنث حلال ہے، یا مؤنث حلال ہے تو مذکر حرام ہے، یا فلاں جو ہے مذکر فلاں شخص پر یا مردوں پر حلال ہے تو عورتوں پر حرام ہے؟ یعنی یہ جو مختلف تم نے اپنی توضیحات بنا لی ہیں، معاشرے کو پیچیدگیوں میں ڈال دیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جن پر مادہ جانوروں کے رحم مشتمل ہیں، یعنی مذکر بھیڑ حرام ہے، مؤنث بھیڑ حرام ہے، مذکر بکری حرام ہے، یا مؤنث یا جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ حرام ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے علم کی روشنی میں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو بالعموم، اور وہ جو اس وقت کے لوگ تھے عرب کے قبائل، ان کو بالخصوص مخاطب کیا ہے اور یہ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے وہ نر حرام ہو تو اس کی مادہ حلال ہو، یا نر حلال ہو تو اس کی مادہ حرام ہو، یا اس کے پیرنٹس حلال ہوں تو بچے حرام ہو جائیں، یا وہ کسی ایک کے لیے حلال ہوں تو دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں۔ یہ عقل کے خلاف ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، نیز 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے، یعنی گائے بھی نر مادہ ہوتا ہے اور اونٹ بھی نر مادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، جانوروں کے، ہر جاندار چیز کے اور بے جان چیز کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بے جان چیزوں میں لے لیں، زمین آسمان ہے، پازیٹیو نیگیٹو ہے، یہ مختلف پول ہیں، یہ سارے ہر چیز کے جوڑے ہیں۔
فرمایا کہ نیز 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، آپ پوچھئے یا آپ کہیے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں میں سے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا جو ان کے پیٹ میں ہے وہ حرام کیے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی؟ یعنی اللہ نے تمہیں سب کو اکٹھا کر کے یہ بتایا تھا کہ فلاں حرام ہے اور فلاں حلال، تمہیں کیسے خبر لگی؟ تم نے کیسے اپنی طرف سے یہ بنا لیا؟ تم کیسے باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی خود کوئی بات کہے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کے دائرہ اختیار کے اندر داخل ہو اور یہ کہے کہ مجھے بھی وہ اختیار حاصل ہے جو اللہ کو اختیار حاصل ہے، یا اس اختیار میں میرا بھی حصہ ہے کہ اگر اللہ حلال و حرام کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نزدیک ایسے شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیذل الناس بغیر علم، جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے، یعنی لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھے ہی نہ، اللہ کے کلام کو پڑھے ہی نہ، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور وہ اپنی طرف سے لوگوں کو بتا دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فلاں اللہ کی طرف سے ہے، تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں اور جو حقیقت کا علم ہے اس کو لوگ چھوڑ دیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں ان باطل توہمات رسومات کا اللہ نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ جب تک انسانیت کی زندگی میں ان کا خاتمہ نہ ہو، انسانیت کی زندگی میں خالص توحید نہیں آ سکتی۔ جب توحید خالص نہیں آئے گی تو ایک اللہ کے نام پر ساری انسانیت اکٹھی نہیں ہو سکتی، لوگوں کا اتحاد نہیں بن سکتا، کسی ایک شخص پر انسانیت کا اکٹھا ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ لوگوں کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اللہ واحد ذات ہے جس کے اوپر تمام انسانیت کا اکٹھا ہونا ممکن ہے، کیونکہ وہ اکیلا خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے، اس کے مقابلے میں یا اس کے برابر میں کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو، اللہ کے کلام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باطل توہمات اور رسومات سے جو آج کل غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی رواج پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، بچائے۔ جزاکم اللہ۔